ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے والد الاحترام قابل صد احترام عزیز ساتھیوں، اللہ نے ہمیں دو نعمتیں ایسی عطا فرمائی ہیں جو بے مثال ہیں۔ ان میں سے پہلی نعمت اسلام ہے۔ اسلام اپنے سے پہلے تمام گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ جتنا بڑا کافر ہو، مشرک ہو، اگر وہ اسلام قبول کر لے وَإِنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، تو اس سے پہلے جتنے بھی گناہ ہوں گے اللہ اسلام کی برکت سے معاف فرما دے۔ دوسری جو نعمت بے مثال ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ اللہ نے ہمیں اربوں خربوں نعمتیں عطا فرمائی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، فرمایا کہ اگر تم شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو میرے انعامات کو، میرے احسانات کو فرمایا تم شمار نہیں کر سکتے۔ مولانا رومی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا اے خدا احسان توانم بے شمار، من توانم بعد بانے صد ہزار۔ اے اللہ تو نے اتنے احسانات کر دیے، اتنے احسانات کر دیے، اگر تو ہمیں 1,00,000 زبانیں عطا فرمائے، ہم ان زبانوں کے ذریعے مالک تیرا شکر ادا کرنا چاہیں تو اللہ ہم آپ کا شکریہ ادا نہیں کرتا۔ جان گوش چشم و ہوش پاؤ 10 جملہ از دعائے احسانت پرست، میری جان، میرے ہوش و حواس، میری آنکھیں، میرے کان، میرے جسم کا ایک ایک عضو اللہ آپ کے احسانات سے پرویا ہوا ہے۔ آنکھ دیکھنے میں بظاہر ایک نعمت ہے، لیکن اس کے اندر اللہ نے جو دیکھنے کی طاقت عطا فرمائی وہ اس سے بڑی نعمت ہے۔ کان بظاہر ایک نعمت ہے، کان کے اندر اللہ نے جو سننے کی طاقت عطا فرمائی یہ کان سے بھی بڑی نعمت ہے۔ زبان اللہ کی ایک نعمت ہے، اس کے اندر اللہ نے جو بولنے کی طاقت عطا فرمائی یہ اس سے بھی بڑی نعمت ہے۔ یعنی ہمارے جو اعضاء ہیں بظاہر یہ اللہ کی ایک ایک نعمت ہے، لیکن ان کے اندر بھی اللہ نے سینکڑوں نعمتیں جو ہیں وہ رکھی ہوئی ہیں۔ اللہ نے ہمیں رہنے کے لیے مکان عطا فرمایا،
پہننے کے لیے لباس عطا فرمایا، خدمت کے لیے بیوی بچے عطا فرمائے، سفر کے لیے سواری عطا فرمائی۔ گویا کہ اربوں خربوں نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، لیکن کسی نعمت پر پروردگار عالم نے احسان نہیں دکھلایا۔ ایک نعمت ایسی ہے جو بعد میں آتی ہے، پروردگار عالم پہلے احسان جتلاتے ہیں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے کہ اللہ نے اپنا محبوب ان کے اندر بھیجا۔ آدم جیسا نبی اللہ نے عطا فرمایا، احسان نہیں جتلایا۔ نوح علیہ السلام جیسا نبی اللہ نے بھیجا، احسان نہیں جتلایا۔ ابراہیم خلیل اللہ جیسا نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، لیکن احسان نہیں جتلایا۔ موسیٰ کریم اللہ جیسا نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، احسان نہیں جتلایا۔ عیسیٰ روح اللہ جیسا نبی اللہ نے بھیجا، احسان نہیں جتلایا۔ ایک وہ نبی ہے، ایک وہ ہستی ہے جو دنیا کے اندر بعد میں آتی ہے، پروردگار عالم پہلے احسان جتلایا۔ کتابوں کے اندر آتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر فرمائی، فرمانے کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، کہا کہ اللہ تیری رضا کی خاطر میں نے اپنی جان کی قربانی دی، اپنے بیوی بچوں کی قربانی دی، اپنے مال کی قربانی دی، اللہ تیری رضا کی خاطر یہ میں نے گھر تعمیر کیا۔ اے اللہ آج سے کوئی دنیا کا عہدہ منصب نہیں مانگتا، دنیا کے خزانے نہیں مانگتا، آج میں ایک دعا کرتا ہوں، ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ آخری جو نبی ہے وہ میری اولاد کے اندر ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، حضور فرماتے تھے کہ لوگوں میں تمہارے ابا ابراہیم کی دعاؤں کا ثمرہ ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی، اللہ نے مجھے اس کا ثمرہ بنا کر اللہ نے مجھے دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ اگر آپ نے حضور کی شان دیکھنی ہے، آپ قرآن پاک پر غور کریں۔ یہ دنیا کی ساری کتابیں چھوڑیں، قرآن کو دیکھیں، قرآن نبی کی عظمت کو کیسے بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے جو چیزیں مانگنے پر عطا فرمائی ہیں، وہ اللہ نے اپنے محبوب کو بن مانگے اللہ نے عطا فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں، والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اللہ مجھے قیامت کے دن معاف کر دینا۔ ادھر اللہ بن مانگے اپنے محبوب کے بارے میں اعلان فرما رہے، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، محبوب ہم نے آپ کے لیے پچھلے سب معاف کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اللہ قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا۔ ادھر اللہ بن مانگے اعلان فرما رہی ہو، وَلَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، نبی قیامت کے دن ہم آپ کو رسوا کریں گے، نہ آپ پر ایمان لانے والوں کو رسوا کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ مجھے میری اولاد کو اللہ بتوں کی پوجا سے بچانا۔ ادھر اللہ اپنے محبوب کے بارے میں بن مانگے اعلان فرما رہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں، حسبی اللہ، کہ مجھے میرا اللہ کافی ہے۔ ادھر اللہ بن مانگے اعلان فرمائے، یا ایھا النبی حسبک اللہ، نبی آپ کو اللہ کافی۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں، وَجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اللہ مجھے جنت نعیم کا وارث بنا دینا۔
ادھر اللہ بن مانگے اعلان فرما رہے انا اعطیناک الکوثر ولسوف یعطیک ربک فترضی، محبوب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ خوش ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اللہ میرے ذکر جمیل کو باقی رکھنا، قیامت تک لوگ مجھے یاد کرتے رہیں، قربانی کی شکل میں، حج کے ارکان کی شکل میں، مختلف اعمال کی شکل میں لوگ مجھے یاد کرتے رہیں۔ ادھر اللہ بن مانگے اعلان فرما رہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کا ذکر اونچا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اللہ میرا سینہ اپنے دین کے لیے کشادہ فرما دے۔ اگر حرج نہیں تو اس کو بند کر دوں، یہ ذرا ادھر ساتھ یہی ہے نا، تو اس کو ذرا سائڈ میں کر دو نا، میرا ساتھ گلا پھر کام نہیں کرتا، گلا کام نہیں کرتا بس تھوڑا ساتھ کے قریب آ جاؤ، نہیں پڑھتا، تھوڑا قریب آ جاؤ سر۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کتاب مانگتے ہیں، اللہ نے فرمایا موسیٰ آپ کو کوہ طور پر آنا پڑے گا، 1 مہینہ تک آپ کو روزے کی حالت میں رہنا پڑے گا، پھر ہم آپ کو کتاب عطا فرمائیں گے۔ ادھر اللہ اپنے محبوب کے بارے میں بن بانگے فرما رہے وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، نبی آپ کو تو امید نہیں تھی کہ ہم آپ کے اوپر یہ کتاب نازل فرمائیں گے۔ علماء فرماتے ہیں کہ پہلے انبیاء علیہ السلام کو کتاب لینے کے لیے مخصوص مقامات پر جانا پڑتا تھا، عبادت کی مخصوص کیفیت کو اختیار کرنا پڑتا تھا، پھر اللہ ان کے پاس کتاب بھیجتے تھے، پھر جبریل ان کے پاس آتے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ عظمت عطا فرمائی ہے، وہ شان عطا فرمائی ہے۔ محبوب اگر مدینے میں ہے تو جبریل مدینے میں ہے، محبوب اگر مکے میں ہے تو جبریل مکے میں ہے، محبوب اگر بدر و احد میں ہے تو جبریل بدر و احد میں ہے، محبوب اگر زمین پر ہے تو جبریل زمین پر ہے، محبوب آسمانوں پر ہے تو جبریل بھی آسمانوں پر ہے، اور محبوب حضرت عائشہ کے بستر پر ہے تو جبریل بھی عائشہ کے بستر پر ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی کے اندر 26,000 مرتبہ جبریل ان کے پاس آتے ہیں، اتنی بڑی تعداد میں جبریل کسی کے پاس نہیں گئے۔ دیکھیے آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں، تقریباً 1000 سال اللہ نے ان کو زندگی عطا فرمائی، لیکن 1000 سال کے عرصے میں جبریل صرف ان کے پاس 12 مرتبہ آتے ہیں۔ شیش کی پوری زندگی میں جبریل صرف 10 مرتبہ ان کے پاس آتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی پوری زندگی میں جبریل صرف 50 مرتبہ ان کے پاس آتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی میں جبریل صرف 42 مرتبہ ان کے پاس آتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی میں صرف 400 مرتبہ جبریل ان کے پاس آتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کی پوری زندگی میں صرف 4 مرتبہ جبریل ان کے پاس آتے ہیں۔ ایوب علیہ السلام کی پوری زندگی میں صرف 3 مرتبہ جبریل ان کے پاس آتے ہیں، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو یہ عظمت عطا فرمائی کہ 23 سالوں کے اندر 26,000 مرتبہ جبریل ان کے پاس آتے ہیں۔ یہ جو قمری سال ہوتا ہے یہ 355 دن کا ہوتا ہے۔ نبوت کے 23 سالوں کو اگر 23 سالوں کے یہ جو دن ہیں 23 سالوں کے دنوں کو اگر جمع کیا جائے تو یہ 8,165 دن بنتے ہیں، تو 26,000 کو اگر 8,165 پر تقسیم کیا جائے تو یوم جبریل کی آمد 3 مرتبہ ثابت ہوتی ہے۔ یہ عظمت اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے کہ اتنی مختصر سی زندگی میں 26,000 مرتبہ جبریل ان کے دروازے پر آتے ہیں۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں اگر آپ نے اللہ کے محبوب کی عظمت کو دیکھنا ہے، دیکھیں قرآن پاک پر غور کریں، اللہ نے جس نبی سے خطاب کیا، جس نبی سے اللہ مخاطب ہوئے، جس نبی سے اللہ نے بات کی، اللہ نے اس نبی کا نام لے کر اللہ نے اس سے مخاطب فرمایا۔ آدم علیہ السلام سے اللہ نے خطاب کیا
تو کیا کہا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ. اور نوح علیہ السلام سے اللہ نے خطاب کیا یا نوح اہبط بسلام منا. اور ابراہیم علیہ السلام سے خطاب کیا یا ابراہیم اعرض عن ھذا. اور زکریا علیہ السلام سے خطاب کیا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ. یحییٰ علیہ السلام سے خطاب کیا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. عیسیٰ علیہ السلام سے خطاب کیا یا عیسیٰ. لیکن پورے قرآن پاک پر آپ غور کریں، اللہ نے کہیں بھی محبوب کا نام لے کر محبوب کو مخاطب نہیں فرمایا. اللہ نے القابات کے ذریعے، اگر محبوب نے اپنے اوپر کمبل لیا ہوا ہے تو پروردگار عالم نے فرمایا یا ایھا المزمل. محبوب نے چادر لی ہوئی ہے یا ایھا المدثر. محبوب میدان تبلیغ میں ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. محبوب کم نہیں کرتا، گڑا کم نہیں کرتا، نہیں گڑا کم نہیں، پھر بہ جائے گا. پھر البتہ اصل گڑا بالکل بہ جائے گا، کم تھوڑی گلا سنا لیں. وہ اصل میں جو دوسرا ہو رہا پھر اس سے وہ کام چل جاتا ہے. دے دو وہ دے دو، وہ جو دوسرا ہے نا وہ کام کر لیتا ہے، لیکن یہ اصل میں میرا گلا جلدی بیٹھ جاتا ہے. تو میں بات کر رہا تھا کہ پورے قرآن پاک کے اندر اللہ نے کہیں بھی محبوب کا نام استعمال، یہ نام لے کر اللہ نے مخاطب نہیں فرمایا. یا محمد کہہ کر اللہ نے مخاطب نہیں فرمایا. محبوب جس حالت کے اندر ہے اللہ نے القابات کے ذریعے محبوب کو مخاطب فرمایا. قرآن پاک کے اندر صرف 4 مقامات پر اللہ نے اپنے محبوب کا نام لیا ہے، وہ بھی صرف کے ساتھ متصف فرما کر اللہ نے اپنے محبوب کا نام لیا ہے. وما محمد الا رسول محمد الرسول اللہ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم. یعنی 4 مرتبہ اللہ نے محبوب کا نام لیا ہے، وہ بھی صرف کے ساتھ متصف فرما کر اللہ نے اپنے محبوب کا نام لیا. اس لیے علماء فرماتے ہیں قرآن پاک پر آپ غور کریں، اللہ نے کسی نبی کی رسالت کی، کسی نبی کی زندگی کی، کسی نبی کے شہر کی، کسی نبی کے باتوں کی اللہ نے قسم نہیں کھائی. اگر اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا تو اللہ نے صرف اپنے محبوب کو اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا. قرآن پاک کے اندر کہیں اللہ ان کی رسالت کی قسم کھاتے ہیں، فرماتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. محبوب مجھے قرآن حکیم کی قسم آپ واقعی رسول ہیں. اور کہیں اللہ ان کی زندگی کی قسم کھاتے ہیں لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. اور کہیں اللہ ان کی باتوں کی قسم کھاتے ہیں وقیلہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون. اور کہیں پروردگار عالم نبی کے شہر کی قسم کھاتے ہیں لا اقسم بہذا البلد. نبی مجھے اس شہر کی قسم، شہر مکہ کی قسم. ہم کہتے ہیں الہ العالمین، آپ نے شہر مکہ کی قسم کس لیے کھائی ہے؟ کیا وہاں پر بیت اللہ موجود ہے؟ کیا وہاں پر حجر اسود جیسا مقدس پتھر موجود ہے؟ کیا وہاں پر صفا مروہ جیسے شعائر اللہ موجود ہیں؟ کیا مینا مزدلفہ عرفات جیسے مقدس مقامات موجود ہیں؟ فرمایا نہیں نہیں، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. نبی آپ کے وجود مسعود کی وجہ سے میں اللہ شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں. سبحان اللہ. ایسی عظمت اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا. حدیث میں آتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے میرے اسلاف اور میرے ارحام سب اللہ نے پاک پیدا فرمائے. مجھے جن جن ماؤں کے رحموں میں رکھنا چاہا اور جن جن باپوں کی پشتوں میں اللہ نے مجھے رکھنا چاہا سب کو اللہ نے پاک پیدا فرمایا. کہیں فرمایا میرے اسلاف اور میرے ارحام میں کہیں بھی کوئی بدکاری کا شبہ نہیں. یہ اعزاز بھی اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا. علماء فرماتے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر
قیامت کے آخری انسان تک کسی کو یہ اعلان حاصل نہیں کہ وہ یعنی پورے یقین کے ساتھ اعتماد کے ساتھ وہ اپنا شجر نسب سارا بیان کر دے. اگر یہ اعلان اللہ نے کائنات میں عطا فرمایا تو صرف اللہ نے حضور کو عطا فرمایا. سبحان اللہ. آپ صحابہ میں بیٹھے ہیں, صحابہ میں بیٹھ کر آپ بیان فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ, میرے ابا کا نام عبداللہ ہے, عبداللہ کے ابا کا نام عبد المطلب ہے, عبد المطلب کے ابا کا نام ہاشم ہے, ہاشم کے ابا کا نام عبد مناف ہے, عبد مناف کے ابا کا نام قصی ہے, قصی کے ابا کا نام کلاب ہے. یہ کلاب وہ آدمی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ریال اور منیال دونوں یہاں پر جمع ہو جاتے ہیں, کیونکہ آپ کے نانا کا نام وہب اور پرنانا کا نام عبد مناف اور پھر زہرہ اور پھر کلاب. اور کلاب کے ابا کا نام فرمایا مرہ, مرہ کے ابا کا نام کعب, کعب کے ابا کا نام لوئی, لوئی کے ابا کا نام غالب, غالب کے ابا کا نام فہر ہے. یہ فہر وہ آدمی جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا نام قریش پڑا ہے. قریش سمندر کی اس مچھلی کو کہتے ہیں جو سارے سمندر کے اوپر راج کرتی ہے. یہ فہر نامی آدمی یہ وہ تھا جس کا پورے عالم کے اوپر سرداری تھی. فہر کے ابا کا نام مالک ہے, مالک کے ابا کا نام نضر ہے, نضر کے ابا کا نام کنانہ ہے, کنانہ کے ابا کا نام خزیمہ ہے, خزیمہ کے ابا کا نام مدرکہ ہے, مدرکہ کے ابا کا نام الیاس ہے, الیاس کے ابا کا نام مدر ہے, مدر کے ابا کا نام نزار ہے, نزار کے ابا کا نام ماد ہے, ماد کے ابا کا نام عدنان ہے. اور یہاں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک سے صحابہ کرام کے سامنے بیان فرمایا. اور پھر آگے سیرت کی کتابوں میں آتا ہے عدنان بن عدو بن حمیسہ بن سلیمان بن عوس بن اوس بن قموال, ابی بن عوام بن ناشد بن حزار, بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماقی بن عافی, ابتر بن عبید بن ادعا. یہ ادعا وہ آدمی جس نے دنیا کے اندر سب سے پہلے نیزہ تیار کی. حمدان بن سمبر بن یسربی بن یحدن بن یلحن بن ارعوا بن عادی بن زیشان, عاصر بن ابناد بن ابہام بن مقصر بن ناحس بن زارے بن شمی بن مزی بن عوس بن عورام بن قیدار, اسماعیل بن ابراہیم بن طارق بن نحور بن سروج بن ضعور, فائد بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح علیہ السلام, لامک بن متوشع بن ادریس علیہ السلام, یارد بن محلاگیل بن قینان بن انوش بن شیس بن آدم علیہ السلام. یہ 10,000 سال کا فاصلہ ہے. اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز کو اللہ نے محفوظ فرمایا ہے. یہ تو آپ کے آبا و اجداد کے نام تھے, آپ کی دادیوں کے نام بھی اللہ نے محفوظ فرما دیے ہیں. آپ کی دادی کا نام فاطمہ, پھر سلمہ, پھر عاتقہ, پھر حبی, پھر فاطمہ, پھر ہندہ, پھر محشیہ, پھر مادیہ, پھر لیلہ, پھر جندلہ, پھر عرشہ, پھر برہ, پھر عوانہ, پھر سلمہ, پھر لیلہ, پھر رباب, پھر سودا, پھر معانہ, پھر محدث. 21 دادیوں کے نام بھی اللہ نے محفوظ فرما دیے. اور آپ کی نانی کا نام برہ ہے, برہ کے اماں کا نام قائلہ ہے, اس سے پھر آگے جبل ہے, جبل کے آگے فاطمہ ہے. ایک ایک چیز اللہ نے محبوب کی محفوظ فرما دی ہے. آپ کے 11 چچے تھے, ان میں 2 مسلمان تھے, حمزہ اور عباس رضوان اللہ تعالی علیہما. یہ دونوں مسلمان تھے اور باقی مسلمان نہیں تھے. ابو طالب, ابو لہب, زبیر, مقوم, زرار, مغیرہ, حارث, قسم, حجلہ, عبد الکعبہ. یہ 11 چچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. ان میں سب سے بڑے حارث ہیں, سب سے چھوٹے جناب عباس ہیں. اور اسی طرح 6 پھوپھیاں تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, صفیہ, عاتقہ, برہ, عروہ, امیمہ, ام حکیم البیضاء. یہ 6 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں تھی. یعنی ایک ایک چیز اللہ نے محفوظ فرما دی ہے. سیرت کی کتابوں میں آتا ہے آپ کے 30 غلام تھے, 21 باندیاں تھیں, 12 خدام تھے,
اور کس خادم کے ذمے کیا خدمت تھی، اللہ نے یہ بات بھی محفوظ فرما دی ہے۔ حضرت انس کے ذمے گھر کی ضروریات کو پورا کرنا، حضرت عبداللہ بن مسعود کے ذمے جوتے اور مسواک کی نگرانی، عقبہ بن عامر جوہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے خچروں کی نگرانی، اسد بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے لگام کی دیکھ بھال اونٹوں کی نگرانی، معاقب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے انگوٹھی کی نگرانی، حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے وضو اور استنجے کا پانی اور لوٹے کی صورت، ان چیزوں کی خدمت ان کے سپرد تھی۔ اور حضرت بلال کے ذمے آذان تھی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے آپ کے 4 مؤذن تھے، جن میں سے 2 مسجد نبوی کے اندر، حضرت بلال، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم، یہ دونوں مسجد نبوی کے اندر مقرر تھے۔ سعد قطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسجد قباء کے اندر مؤذن تھے۔ ابو محذور رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیت اللہ شریف کے مؤذن تھے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 4 مؤذن تھے۔ اور پھر آپ کی زندگی میں کتنے صحابہ کرام نے پہرا دیا، کس موقع پر کس صحابی نے پہرا دیا، اللہ نے یہ بات بھی محفوظ فرما دی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جنگ بدر کے دن جب آپ اپنی جھوپڑی کے اندر آرام فرما رہے تھے، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرا دے رہے تھے۔ اور جنگ احد کے دن زکوان بن عبد قیس، محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں حضرات نے پہرا دیا ہے۔ جنگ احزاب میں حضرت زبیر نے پہرا دیا ہے۔ اور وادی قرا کے اندر سعد بن ابی وقاص، عباد بن بشیر، حضرت بلال، حضرت ابو ایوب انصاری رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، 3 حضرات نے یہ وادی قرا کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہرا دیا ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ وہ صحابہ کرام جو آپ کے فرامین کو لکھنے والے تھے، آپ کے ارشادات کو لکھنے والے تھے، آپ کی باتوں کو لکھنے والے تھے، وہ کون تھے؟ کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عامر بن فہیرہ اور عبداللہ بن رواحہ اور ثابت بن قیس، شرحبیل بن حسنہ، ابی بن کعب، یہ حضرات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب تھے، آپ کے فرامین کو لکھنے والے تھے۔ یعنی اللہ نے محبوب کی ایک ایک چیز کو اللہ نے محفوظ فرما دیا ہے۔ حدیث میں آتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر جتنے جانور آپ نے استعمال کیے، ایک ایک جانور کی مکمل تفصیلات اللہ نے محفوظ فرمائی ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی کے اندر جن اونٹوں پر سفر فرمایا یا جن اونٹوں کا دودھ استعمال کیا، ان کی رنگتیں، ان کی پوری تفصیل اللہ نے محفوظ فرمائی ہے۔ جن اونٹوں پر آپ نے سفر فرمایا ان کے نام عربہ، صحبہ، جدعہ، قصوہ، سہریبہ، ثعلب، عسکر، یہ وہ اونٹ ہیں جن کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر سفر فرمایا۔ اور ہجرت کی رات آپ نے قصوہ اونٹنی کو استعمال فرمایا۔ جب آپ مدینے سے حج کے لیے تشریف لائے تو آپ نے جدع اونٹنی کو استعمال فرمایا۔ جب آپ شیطان کو کنکری مارنے کے لیے تشریف لے گئے اس وقت آپ نے عربہ اونٹنی کو استعمال فرمایا۔ اور وہ اونٹنیاں جن کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ استعمال فرمایا، سیرت کی کتابوں کے اندر ان کے نام بھی اللہ نے محفوظ فرما دیے۔ مہرہ، بردہ، شقرہ، سمرہ، الریا، عریس، حنا، یہ وہ اونٹنیاں جن کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر دودھ استعمال فرمایا۔ اور وہ بکریاں جن بکریوں کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ استعمال فرمایا، ان کے نام، ان کی تفصیلات بھی اللہ نے محفوظ فرما دی۔ کتابوں کے اندر آتا ہے ان کے نام ہی ہیں عجوہ، سقیہ، زمزم، برکہ، ورثہ، اقلال، اطراف، فجرہ، غوثہ، اور ایک بکرا تھا جس کا نام یمن تھا۔ اور اسی طریقے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر جن گھوڑوں کو استعمال کیا، اللہ نے ان کی ساری تفصیلات محفوظ فرما دی۔ حدیث میں آتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے اندر سب سے پہلے جس گھوڑے کے آپ مالک بنے ہیں اور وہ سکب گھوڑا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی آدمی سے 10 اوقیہ چاندی کے بدلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خریدا اور اس کا نام خرس تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے اوپر سوار ہوئے تو یہ اتنی تیزی کے ساتھ بھاگا، آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد تیرا نام خرس نہیں ہوگا، آج کے بعد فرمایا تیرا نام جو سکب ہوگا۔ سکب کا معنی پانی کا بہاؤ۔
فرمایا تو اس طرح چلتا ہے جس طرح پانی چلتا ہے، اس کے دونوں پچھلے پاؤں، آگے والا بائیں ہاتھ اور پیشانی یہ سفید رنگ اور باقی سارا جسم اور سفید سرخی مائل تھی۔ اور کتابوں کے اندر آتا ہے دوسرا گھوڑا جس کے حضور مالک بنے وہ سبخہ تھا، یہ آپ نے یمن کے تاجروں سے خریدا ہے، اور 3 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر بیٹھ کر آپ نے صحابہ کرام کے ساتھ مقابلہ کیا، اور یہ گھوڑا آگے نکلا، آپ نے اس کو شاباش دیتے ہوئے تھپکی لگائی اور فرمایا هل انت الا بحر، کہ سبخہ تو سمندر ہے، جس طرح سمندر کا پانی چلتا ہے تو اس طریقے پر چلتا ہے۔ اور اس طرح ایک گھوڑا جس کا نام مرتجد ہے، یہ رجس سے ہے، رجس کا معنی ہنہناہٹ، اس کی ہنہناہٹ بہت اچھی تھی۔ کتابوں کے اندر آتا ہے آپ نے ایک یہودی آدمی سے خریدا، سودا مکمل ہو گیا، سودا مکمل ہونے کے بعد یہودی نے انکار کر دیا، اس نے کہا میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی سودا نہیں، آپ نے فرمایا میرا آپ کے ساتھ سودا ہوا ہے، اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس سودے کے اوپر گواہ پیش کریں، حدیث میں آتا ہے وہاں پر حضرت خزیمہ موجود تھے، انہوں نے کہا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے اس کے ساتھ سودا ہوا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے وہ یہودی نے گھوڑا دے دیا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ سے پوچھا اے خزیمہ آپ تو اس موقع پر موجود نہیں تھے، آپ نے کیسے گواہی دے دی؟ حضرت خزیمہ نے کہا یا رسول اللہ جب ہم نے آپ کو نبی تسلیم کر لیا تو آپ کی ہر بات ایسے جس طرح آنکھوں سے دیکھی ہوئی ہے۔ آپ نے خوش ہو کر فرمایا کہ آج کے بعد اکیلے خزیمہ کی گواہی 2 آدمیوں کے برابر ہوگی۔ فرمایا خزیمہ جہاں پر اکیلا گواہی دے گا اس کی گواہی 2 آدمیوں کے برابر ہوگی۔ اور ایک گھوڑے کا نام لحیف ہے، لحیف کا معنی زمین کی طرح گھسکنے والا، یا تو اتنی بڑی بڑی پلانگیں لگاتا تھا کہ اس کا پیر زمین کے ساتھ لگتا تھا، یا اس کی دم اتنی بڑی تھی جو زمین تک آتی تھی۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑوں کی تفصیلات ہیں، اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے جن خچروں پر آپ نے سفر فرمایا اللہ نے ان کی تفصیلات بھی محفوظ فرما دی۔ آپ کے پاس 3 مادہ خچریاں تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایک کا نام دلدل، یہ مصر کے بادشاہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے کے طور پر عطا فرمائی تھی، اور دوسری کا نام فضہ، یہ عمر بن عمر جزامی رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے کے طور پر عطا فرمائی تھی، اور اس طریقے پر تیسری کا نام ایلیا، یہ ایلیا کے گورنر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے کے طور پر عطا فرمائی تھی، اور آپ کے پاس ایک گدھا تھا جس کا نام یافور تھا۔ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ جنگ خیبر کے دن یہ گدھا دوڑتا ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور اس نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آپ نے گدھے کے سلام کا جواب دیا، پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میرا نام جو ہے وہ عمر بن فہران ہے، ہم 7 بھائی تھے، ہمارے اوپر نبیوں نے سواری کی ہے، اب میں آخری تھا، میں آپ کے انتظار میں تھا کہ آخری نبی آئے گا وہ میرے اوپر سواری کرے گا، اور جب بھی یہودی مالک مجھ پر بیٹھتا تو میں آپ کی یاد آتی، آپ کی محبت میں اس کو نیچے گرا دیتا، یا رسول اللہ وہ مجھے بہت زیادہ سزا دیتا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے آپ نے کہا کہ آج کے بعد تیرا نام عمر بن فہران نہیں ہوگا، آج کے بعد تیرا نام یافور ہوگا۔ کتابوں کے اندر آتا ہے اس گدھے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی محبت تھی، ایسا پیار تھا، یہ ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی طرف دیکھتا تھا، اور جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور یہ اتنا غم زدہ ہو گیا، اتنا پریشان ہو گیا، اب یہ مدینے کی گلیوں میں بھاگنے لگا، بالآخر ایک کنویں کے اندر اس نے چھلانگیں لگا دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ انتقال کی وجہ سے، کہ جب اللہ کے محبوب دنیا کے اندر نہیں رہے تو میرا بھی رہنا یہاں پر مناسب ہے۔ اندازہ کریں کہ ایک جانور کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی محبت ہے کہ جانور کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی جان کی قربانی دے دے۔ ہم انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، آج ہم دیکھیں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار کتنا کرتے ہیں۔ جانور کو اتنی محبت کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جان قربان کر دے۔ اسی طرح سیرت کی کتابوں میں آتا ہے یہ قصبہ اونٹنی، اس نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، چند دن کے بعد یہ بھی انتقال کر گئی۔ اب جانور تو اللہ کے محبوب کی طرح اتنا پیار کرے کہ اپنی جان اللہ کے نبی کی محبت میں قربان کر دیں، اور میں اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو پسند کرنے کے لیے تیار ہیں۔
آپ کے لباس کو پسند کرنے کے لیے تیار نہیں، آپ کی خوشی کو پسند کرنے کے لیے تیار نہیں، اور آپ کی غمی کو پسند کرنے کے لیے تیار نہیں۔ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی علامت کیا ہے؟ علامت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کریں اور آپ کے لباس کو اختیار کریں، آپ کی صورت کو اختیار کریں اور آپ کی ایک ایک سنت کو اپنائیں۔ اس لیے آپ نے کیا فرمایا؟ من احب سنتی فقد احبنی، فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی، فرمایا حقیقت میں اس نے مجھ سے محبت کی ہے، اور جو مجھ سے محبت کرے گا قیامت میں اللہ جنت کی طرف کو میرے ساتھ داخل فرمائے گا۔ تو اس لیے بھائی یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانوروں کی تفصیلات تھی، اور اگر ہم دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر دوران جنگ آپ نے جتنے ہتھیار استعمال فرمائے تو اللہ نے ان کی تفصیلات بھی محفوظ فرما دی ہے۔ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کے اندر 9 تلواریں دوران جنگ استعمال فرمائی، ان میں سے پہلی تلوار جس کے حضور سب سے پہلے مالک بنے اور آپ کو اپنے باپ حضرت عبداللہ کی وراثت سے ملی ہے، اس کا نام معصور ہے، اور دوسری تلوار جو جنگ بدر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی اس کا نام ذوالفقار ہے، اور دوسری جو تلواریں ان کے نام قلعی، تیبار، حتف، عذب، قذیب، رسوم، مخزم، یہ وہ 9 تلواریں ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر دوران جنگ آپ نے استعمال فرمایا۔ اور اس طرح سیرت کی کتابوں کے اندر آتا ہے 5 آپ کے پاس نیرے تھے، 5 نیرے، مسوا، مسنا، حربا، غمزہ، بیقا، یہ 5 نیرے تھے جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں استعمال فرمایا۔ اور اس طرح آپ کے پاس 7 زیریں تھی جو جنگی لباس جو جنگ کے درمیان پہنا جاتا ہے، 7 زیریں تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ذات الفضول، ذات الحواشی، ذات الوشام، سعدیہ، فضہ، تبرا، خزرج، یہ وہ زیریں ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران جنگ استعمال فرمایا۔ اور 7 کمان تھے، شداد، زرعہ، روحہ، صفرہ، بیضا، کتوم، یہ وہ کمان ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران جنگ استعمال فرمایا۔ اسی طرح سیرت کی کتابوں کے اندر آتا ہے آپ کے پاس 2 ترکش تھے، ایک کا نام جمعہ، ایک کا نام کافور تھا، اور اس طرح آپ کے پاس 3 لاٹھیاں تھی، ایک کا نام محجن، یہ 1 ہاتھ لمبی اوپر سے موڑی ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اونٹ پر بیٹھتے یا اونٹ سے اترتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سہارا لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سہارا لیتے تھے۔ اور اس طرح عرجون، یہ ایک ڈنڈا تھا درمیانہ سا، اور اس طرح ایک کا نام ممشوق ہے، یہ پتلی چھڑی شوہد کے درخت کی جو بعد میں خلفائے راشدین بھی اس کو استعمال کرتے رہے۔ اور اس طرح سیرت کی کتابوں کے اندر آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر جو کپڑے آپ نے استعمال فرمائے، آپ کے پاس ایک خیمہ تھا، اور 3 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 جبے تھے، اور 2 کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایک سحاری کرتا اور ایک سحول کرتا، اور اتنے پر 5 چادریں تھی نیچے باندھنے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، 2 حبری چادریں، 2 سحاری چادریں اور ایک یمنی چادر، یہ وہ چادریں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم استعمال فرماتے تھے، اور ایک دھاری دار چادر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو اکثر آپ استعمال فرماتے تھے۔ اسی طریقے پر آپ کے پاس ایک امامہ، 3 ٹوپیاں اور ایک رومال، اور اس طریقے پر ایک کالا کمبل، ایک سفید کمبل، ایک لحاف اور ایک نیچے والا گدا جس کے اندر کھجور کی چھال جو بھری ہوئی تھی، اور 2 سادہ موزے جن کو حبشی کے بادشاہ نجاشی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے کے طور پر عطا فرمائے تھے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس تھا۔ اور آپ کے پاس ایک تھیلا ہوتا تھا جس میں قینچی، مسواک، سرما دانی اور یہ چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتی تھی۔ اور آپ کے پاس ایک چارپائی تھی جس کے پائے سال کے درخت کے تھے، جس کو حضرت اسد بن زرار رضی اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے کے طور پر عطا فرمائی تھی۔ تو بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے، ان کی شان ہے کہ اللہ نے صرف اپنے محبوب کو یہ مقام عطا فرمایا کہ ان کی ایک ایک بات، ایک ایک ادا اللہ نے ان کی محفوظ فرما دی ہے۔ آپ سیرت کی کتابیں اٹھائیں، آپ دیکھیں کہ اللہ نے کتنی بڑی عظمت اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے۔ آخری بات کرتا ہوں،
جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے، یہ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے، مکے کی عورتیں آتی ہیں اور آ کر کہتی ہیں آمنہ مبارک ہو، اللہ نے بڑا حسین باکمال بچہ اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے۔ حضرت آمنہ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہیں۔ مکے کی عورتوں نے کہا آمنہ یہ رونے کا مقام نہیں، یہ خوشی کا مقام ہے، اللہ نے اتنا حسین باکمال بچہ اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے۔ حضرت آمنہ رو کر کہتی ہیں بچہ حسین ہے لیکن یہ یتیم ہے، کاش کہ آج اس کا ابا عبداللہ ہوتا، اس کے لیے کھلونوں کا انتظام کرتا، اس کے لیے کپڑوں کا انتظام کرتا، اس کے لیے چیزوں کا انتظام کرتا۔ غیر سے آواز آئی آمنہ گھبراتی کیوں ہو، اگر تیرے یتیم کو کھلونے کی ضرورت پڑے گی تو آسمان کا چاند اس کا کھلونا بنا دیں گے، اگر تیرے یتیم کو لباس کی ضرورت پڑے گی تو جنت کی پوشاکیں اس کو پہنا دیں گے، اگر تیرے یتیم کو سواری کی ضرورت پڑے گی تو عرش سے براق کا انتظام فرما دیں گے۔ آمنہ دنیا زمین کی سیر کرتے، اگر تیرا یتیم سیر کا ارادہ کرے گا تو اس کو عرش کی سیر کروا دیں گے۔ ایسی عظمت، ایسی شان اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر، کہ لوگوں قیامت کے دن اللہ نے اولاد آدم کی سرداری فرمایا مجھے اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ، قیامت کے دن جھنڈا بھی فرمایا اللہ میرے ہاتھ میں عطا فرمائیں گے۔ آدم ومن سواہ تحت لواء یوم القیامہ، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی اور ان کی امتیں فرمایا میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گی۔ اول من یحرک باب الجنت ولا فخر، قیامت کے دن جو سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا فرمایا وہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور قیامت کے دن جس کے لیے سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ اور آپ نے فرمایا انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، میری امت جب تم قبروں سے نکلو گے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنی قبر سے نکلوں گا۔ وانا قائدهم اذا وفدوا، جب تم اللہ کی عدالت میں جاؤ گے میں تمہارا قائد بن کر جاؤں گا۔ وانا خطیبهم اذا انصتوا، اور قیامت کے ہولناک مناظر کی وجہ سے میری امت جب تمہارے زبانیں بند ہو جائیں گی میں اللہ سے کلام فرماؤں گا۔ وَأَنَا مُبَشِّرٌ إِذَا يَئِسُوا، اور فرمایا جب تم نا امید ہو جاؤ گے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں خوشخبریاں سناؤں گا۔ وَأَنَا شَفِيعٌ إِذَا حُسِبُوا، میری امت جب تم حساب میں پھنس جاؤ گے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری سفارش فرماؤں گا۔ آپ نے کیا فرمایا کل امتی يدخلون الجنة الا من ابى، لوگوں میری ساری امت جنت میں جائے گی مگر جس نے انکار کر دیا۔ صحابہ نے کہا انکار سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، فرمایا جو میری تابعداری کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا، اور فرمایا جس نے میری نافرمانی کرتی اس نے انکار کر دیا۔ تو اس لیے بھائی اگر ہم قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چاہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب چاہتے ہیں اور اپنی نجات چاہتے ہیں تو اس کا آسان طریقہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کریں، آپ کی سنتوں کو اختیار کریں۔ ہم دیکھیں کھانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ کیا ہے، پینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ کیا ہے، لباس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ کیا ہے، خوشی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ کیا ہے۔ مسلمان کا ایک ایک عمل صبح سے لے کر شام تک اس کا ایک عمل عبادت بن سکتا ہے اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کر لے۔ اگر ہم رات کو سوتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اختیار کر لیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سونے کا طریقہ بتلایا اس کے مطابق ہم دعا پڑھ کر سو جائیں تو خدا را ساری رات فرشتے ہمارے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں درج کرتے رہیں۔ یہ سونا نہیں ہے، یہ سونا ہمارا عبادت بنے گا۔ اور اگر ہم کھانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کھا لیں گے تو جتنا وقت ہمارا کھانے کے اندر صرف ہوا اتنی دیر تک فرشتے ہمارے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں درج کرتے رہیں گے۔ یہ کھانا نہیں، یہ مسلمان کے لیے عبادت ہے۔ اگر آپ نے لباس پہنتے وقت یہ دائیں طرف کو ترجیح دے دی، آپ نے قمیص پہنا تو دایاں بازو پہلے پہن لیا، شلوار پہنی تو دایاں پہلے پہن لیا، تو جب تک یہ لباس آپ کے جسم پر رہے گا فرشتے برابر آپ کے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں درج کرتے رہیں گے۔ اور آپ نے اپنے بیٹے کی شادی میں سنتوں کو زندہ کر دیا،
اور ان کے نکاح کے اندر آپ نے سنتوں کو زندہ کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو آپ نے زندہ کر دیا، تو یاد رکھیے جب تک یہ بیٹی بیٹا زندہ رہیں گے برابر فرشتے ان کے نام اعمال کے اندر نیکی اندر سے کرتے رہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب نصیب ہو جائے، آپ کی شفاعت نصیب ہو جائے اور قیامت کے دن پروردگار عالم ہماری نجات فرما لے، اس کا ایک طریقہ ہے، وہ یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کو اختیار کریں، آپ کی سنتوں کو اختیار کریں، آپ کی شکل و صورت کو اختیار کر لیں، تو انشاءاللہ پروردگار عالم ہماری نجات فرما لے۔ جی سر یہ نا ایک چھوٹا سا